کوئی عہدے کی وجہ سے دین چھوڑ دے رہا، کوئی دولت کی وجہ سے دین چھوڑ دے رہا، کوئی عورت کی وجہ سے دین چھوڑ دے رہا۔ کسی دنیا کے کونے میں جاؤ، پوری دنیا کا گویا میں آپ کے سامنے صورتحال حقیقی کیا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ یقین نہیں آ رہا ہے تو نکلو اور سفر کرو مہینوں کا، برسوں کا، اور پھر دیکھو کہ جہاں کہیں بھی بے دینی ہے اس کے پیچھے کون سا عنصر کار فرما ہے۔ یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ آج ہم لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ مجھے دین سے دور رکھنے کے لیے جی 3 زہروں میں سے کون سا زہر مجھ پر اثر انداز ہوا ہے۔ جی تم آ جاؤ ہمارے دین میں، ہم تمہارے کو یہ چرچ کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ بولے تو چلے آ رہا ہوں۔ تم قبول کر لو یہ باطل دعوت کو، تمہارا قرضہ پورا ہم معاف کر دیں گے۔ بولے تو قبول کر لے رہا ہوں۔ تمہارے کو زمین دلا دیتے، ٹریکٹر دلا دیتے، یہ شادی کر کے دے دیتے۔ بولے تو دوسرا مذہب قبول کر لے رہا ہوں۔ اور آج کل کے نوجوان بچے تو معمولی سی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے دین چھوڑ دے رہے ہیں۔ بس اسی لیے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان سے، ان کے شر سے، ان کے زہر سے، ان کے سحر سے، ان کے اثر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آج اسلام کے خلاف میں کی جانے والی کوششوں میں یہ کوشش بہت زیادہ متحرک ہے کہ یا تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں اس کو پھنسایا جائے، یا ان 3 چیزوں میں سے تینوں کی تینوں چیزوں سے اسے محروم کیا جائے اسلام سے جڑے رہنے کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کی فکر میں گھر لوٹ لے رہے ہیں، دکانیں لوٹ رہے ہیں، مکانوں کو آگ لگا دے رہے ہیں، خالی سفر کرتے ہوئے لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، مسجد میں رات کے وقت میں گھس کے امام صاحب کو مار دے رہے ہیں۔ جی خوف دہشت پیدا ہو جائے، معاشی اعتبار سے کمزور ہو جائیں، تعلیم کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں، ملک میں ان کی حیثیت ایک پست اقوام کے جیسی ہو جائے، نمبر 2 قسم کے شہری بن جائیں، تاکہ اس قدر ان کو تنگ کیا جائے کہ یہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے پھر جائیں۔ حالانکہ یہ نعرہ آج کا نہیں تھا، یہ بہت پرانا نعرہ تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے ان کے جانب بھیجے گئے پیغمبروں سے کہا، ترجمہ کرنے میں ایک آدھ لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں، ان کے رسولوں سے کہا، بولے تو ان کی جانب بھیجے گئے رسولوں، اور نہ اس کو رسول مانتے تو یہ نہیں بولتے تھے۔ کافروں نے ان کی جانب بھیجے گئے پیغمبروں اور رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ہماری سرزمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔
یہ 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام پر اللہ نے آیت اتاری اور اس سے پہلے بھیجے گئے پیغمبروں کا ذکر فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آوازیں آج کی نہیں ہیں، یہ پرانی ہے. آج اتنا دماغ کا ہے کہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے پیش کر سکے، صورت نہیں ہو سکتی ہے. اس زمانے سے یہ آواز لگائی جا رہی. لیکن بتاؤ، پیغمبروں میں سے کسی نے، یہ پیغمبروں کے سچے وفاداروں میں سے کسی نے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے سچے فرمانبرداروں میں سے کسی نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اہمیت دی؟ دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت دی؟ نہیں دی. آج کا مسلمان سوچے کہ میں کس کو اہمیت دے رہا ہوں. مقام ہونا، مرتبہ ہونا، پوزیشن رہنا، لوگوں کے درمیان میں اونچی حیثیت ہونا، اس کے پیچھے پڑ گئے آج. اور خوش ہے وہ جس کو ذرہ بڑا بنا دیے. اور جہاں تک دولت کا تعلق ہے، اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ ہے. اس قدر فکر دامنگیر ہو گئی پیسے کی، دولت کی، مرد کو، عورت کو، کہ عورت تو کہہ رہی باہر چلے جاؤ، تم جتنے سال رہنا ہے رہو، مگر ہر مہینہ بڑا کٹا بھیجتے رہو. ارے جوان عورت ہے، اس کے طبعی تقاضے ہیں، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی اولاد کی پرورش کا مسئلہ ہے، اور انہیں چلے جاؤ تم پیسے بھیجتے رہے تو بس ہے. ایسے بھیجنے کے چکر میں ہے دولت کے واسطے. اور عورت کا جہاں تک معاملہ ہے، عجیب و غریب بات ہے. آدمی ایک ملک میں ہے، عورت ایک ملک میں ہے، دونوں میں چل رہا. نوجوان حیدرآباد میں ہے، بچی لندن میں ہے، دونوں میں چل رہا. اور وہاں سے انہیں بھی پیسے منگاتے جا رہی ہے، انہیں بھیجتے جا رہا. جب 50-60 لاکھ روپے نکال لی تو پھر اس کے بعد میں ہاتھ بتا دی. عورت کی طرف میلان اور رجحانات کا یہ عالم ہے اس وقت میں. تو حیثیت، دولت اور عورت کے لیے دین چھوڑا جا رہا ہے، اسلام چھوڑا جا رہا، حق چھوڑا جا رہا ہے، اللہ سے رشتہ توڑا جا رہا، نبی علیہ السلام سے وابستگی ختم کی جا رہی. بچیاں بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے خاندان کی بدنامی کا کوئی احساس ان کو نہیں ہے. دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب.